السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے اور آج نورانی قاعدے میں ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4 سے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ دیکھیے زبر ہے اور یہ الف ہے۔ اب اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مد کے معنی کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدہ کے معنی کھینچنے کے ہیں، یعنی جہاں بھی حرف مدہ آئے گا اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو اب صاحب کتاب دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف بھی مدہ ہے، یا بھی مدہ ہے، واو بھی مدہ ہے۔ یعنی یہ تینوں جہاں بھی آئیں گے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن کب کتنا کھینچنا ہے یہ الگ الگ سبق میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے ابھی الف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الف کب مدہ ہوگا، تو اس کے بارے میں یہاں یہ بتایا کہ دیکھیے الف جس سے پہلے زبر ہو، یعنی جس الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ۔ اسی طرح یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تمام کے تمام حرف مدہ کی مثال ہے، یعنی الف مدہ کی۔ تو دیکھیے اس کو دیکھ لیجئے ایک بار۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ مشق دیکھیے اوپر یہ الگ الگ حرف ہیں، اس کو حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با اس طرح ہم نے پڑھا، لیکن جب یہ دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو کیسے پڑھا جائے گا اس کو نیچے بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے مشق سے: زادہ، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، خافہ، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تابا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا،
جاہد حاسب حا الف زبر حا سین زبر سا حاس با زبر با حاسب جناح جیم پیش جو نون الف زبر نا جنا حا پیش حو جناح شارب شین الف زبر شا را زبر را شار با زبر با شارب فراغ فا زبر فا را الف زبر را فرا غین زبر غا فراغ خادع خا الف زبر خا دال زبر دا خاد عین زبر ع خادع قاتل قاف الف زبر قا تا زبر تا قات لام زبر لا قاتل صابر صاد الف زبر صا با زبر با صاب را زبر را صابر تعالى تا زبر تا عین الف زبر عا تعا لام زبر لا تعالی. اب دیکھیے اس کا اجرا کیسے کریں گے. زا پہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے زا الف زبر زا، دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. جیسے دا زادہ، خا پہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے خا الف زبر خا، فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. جیسے فا خافا. اسی طرح تابا جاہدہ، ان تمام کا اجرا کریں گے. اور دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے زا کو کھینچیں گے، دا کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ پچھلے سبق میں یعنی تختی نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. آج کے سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف کے مقدار، اور ایک الف کی مقدار بند مٹھی کو کھولنے کے بقدر ہے، یا کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے. تو زادہ میں دیکھیے زا پہ الف مدہ ہوگا اور دال کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لیکن زا میں الف سے پہلے زا کے اوپر دیکھیے زبر کی حرکت ہے اور قاعدہ اوپر یہ بتایا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. تو اجرا اسی طرح کریں گے کہ زا پہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے زا الف زبر زا، دال زبر دا زادہ. تو اس میں بس یہی سمجھنا ہے. اسی طرح جاہدہ، جیم پہ الف مدہ، جیم الف زبر جا، اس پہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے جا، ہا کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ ہا پر زبر کی حرکت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں. دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. جیسے جاہدہ. تو اسی طرح یہاں سے لے کر یہاں تک اجرا کر کے یاد کیجئے
اور اس کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے، حروف کو پہچاننے کی بھی کوشش کیجیے، اور کون سا حرف کھینچا جائے گا، کون سا جلدی پڑھا جائے گا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ قرآن کریم کے سمجھنے میں کسی دشواری اور مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر انشاءاللہ آپ نے یہ یاد کر لیا تو آگے کا سبق اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ مزید آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں کہ جس طرح آپ محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم اچھا پڑھ سکیں، ٹھیک اسی طرح آپ دوسرے بھائیوں تک بھی اس کو شیئر کیجئے، پہنچائیے، تاکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے۔ اور یقین مانیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی اگر آپ کے پہنچانے کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی نے بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا تو جتنا اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے پڑھنا آپ کی وجہ سے سیکھا ہے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے سیکھا ہے، اس کے پڑھنے کا ذریعہ آپ بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب محنت و مشقت کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔